اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران جاری ہے اور سورۃ آل عمران کا تقریباً 67 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے اہل کتاب کے دعوے اور ان کا اسلام کو قبول نہ کرنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنا، اس حوالے سے پڑھا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ ایک رب کو ماننے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ انا بے شک اول الناس لوگوں میں سب سے زیادہ قریب بابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، للذین یقیناً وہ لوگ ہیں، للذین اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی اور یہ نبی، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ دوست ہے ایسے مومنوں کا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حقیقی معنوں میں کس جماعت کا تعلق ہے، کیونکہ پیچھے ذکر آ چکا ہے یہودی یہ بھی مشرک ہیں اور عیسائی بھی مشرک تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی شرک کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا اور وہ ایک فرما بردار تھے اللہ کے اور یکسو انسان تھے۔ تو اب اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو بتایا گیا ان کی صفات، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب تو پھر وہی ہوا نا جو صفات ابراہیم علیہ السلام کی ہیں وہی ان لوگوں میں پائی جائیں جو دعوے دار ہیں، یا للذین تبعوا جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے وہ صفات اپنائی ہیں اور ان کے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر جو لوگ چلے ہیں، اصل میں ابراہیمی تو وہ ہوئے۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وہذا النبی والذین آمنوا، وہ لوگ کون ہیں؟ یہ پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ہی ایمان والے، یعنی یہ جو مسلمان ہیں یہ یکسو بھی ہیں اور مشرک بھی نہیں ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بھی ہیں۔ تم میں ایسی کوئی صفت نہیں پائی جا رہی جو ابراہیم علیہ السلام میں ہو۔ آگے ودت طائفتم اور چاہتی ہے ایک جماعت، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کر رہے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب اہل کتاب میں سے ایک جماعت جو تھی یہودیوں کی، ان کی یہاں پہ ایک سازش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے کوشش کر رہے تھے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کو ان کے دین سے پھیرا جائے اور ان کو یہودی بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ مسلمان نہ رہیں، یہ بڑھتے ہوئے جو مسلمان نظر آ رہے ہیں اور اسلام کو لوگ قبول کرتے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو مانتے ہوئے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ یعنی جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں بتائی جائیں، کوئی خفیہ تدبیریں کی جائیں، کوئی سازش ایسی کی جائے کہ
کہ وہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں اور یہودیت اختیار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے دل سے کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے، پختہ ایمان لے آئے، تو وہ کیسے اپنے دین سے پھیر سکتے ہیں؟ یہ گمراہ نہیں کر رہے، یہ بھٹکا رہے ہیں صرف اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ خود ہی مر جائیں گے یہ اپنی موت، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان کی یہ کوشش اور ان کی یہ سازش کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آگے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو۔ اب یہاں پر اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی تھے ان کو براہ راست خطاب ہے اللہ کا کہ تم انکار کیوں کرتے ہو اللہ کی آیات کا، حالانکہ تم خود ہی گواہی دیتے ہو۔ اس کا مطلب ان آیات سے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو ان کی کتابوں کے اندر اللہ کی آیات موجود ہیں، یا اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے، جس میں ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی آمد کی بشارتیں اور خبریں اور دیگر انبیاء سے جو خبریں منقول ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بالخصوص وہ آیات سمجھتے بھی ہیں، خود ان کو پتہ بھی ہے، گواہی بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور ان کے پیغمبر ان کو بتاتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں۔ ایک تو آیات کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جن کے اندر آپ کی آمد کی خبریں اور پیشین گوئیاں موجود تھیں، اور یہ سمجھتے بوجھتے ہوئے، جانتے ہوئے انکار کر بیٹھے۔ اور دوسرا یہ، اس کے علاوہ وہ آیات جن کا تعلق عقائد احکام الہی کے ساتھ تھا، جن پر وہ عمل نہیں کر رہے تھے، جانتے بھی ہیں کہ صحیح ہے، اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے پھر بھی انکار پہ انکار کر جا رہے ہیں۔ یہ ان آیات کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ آگے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون، کیوں تم ملاتے ہو حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون، اور کیوں تم چھپاتے ہو، الحق کا حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس جیسی آیات پیچھے بھی گزر چکی ہیں سورہ بقرہ کے اندر بھی۔ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، یعنی اہل کتاب کی ایک یہ جو روش بن گئی تھی، حق کو چھپانا اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنا، جس کے پچھلی آیات میں بھی تفسیر میں ہم نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کی آمد کی پیشین گوئیاں اور خبریں جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے اس کو خلط ملط کر دینا، اور ان کے جو علماء تھے عام الناس تک صحیح بات پہنچاتے ہی نہیں تھے، بلکہ چھپاتے تھے اصل بات کو، جو اللہ کی طرف سے صحیح چیز ہوتی تھی اسے چھپا لیتے تھے۔ اور معذرت کے ساتھ امت مسلمہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو علماء سوء کہا جاتا ہے، جن کا مقصد محض دین سے روٹی اکٹھی کرنا اور پیٹ بھرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور اپنی دنیا بنانا ہے۔ اور وہ لوگ بھی صحیح جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، عام الناس تک صحیح بات نہیں پہنچاتے، بلکہ خلط ملط کر دیتے ہیں حق اور باطل کو، اور ساتھ ساتھ جو حق بات ہو جس کا تعلق عقائد کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اپنے بزرگوں کے اقوال، قول اور مقولے پیش کر کے ان کو اپنے فرقے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ ہماری اس امت کے اندر بھی یہ بیماری پائی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ تو وہ یہ جو کتمان حق والا مسئلہ ہے، یا حق کو خلط ملط کرنا، یہ اس امت کے اکثر علماء اور لوگ جو ہیں وہ بھی اس بیماری کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے،
وقالت طائفۃ، اور کہا ایک جماعت نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمینو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر جو، انزل، نازل کی گئی، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وجہ النہاری، دن کے شروع میں، وکفروا، اور کفر کرو، آخرہ، دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ اب جو پیچھے اشارہ ہوا تھا کہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیا جائے، اس کی تھوڑی سی وضاحت اس آیت میں بھی آ گئی کہ ان میں سے ایک گروہ مسلسل اس سازشیں کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اہل کتاب میں سے، اور ان کی سازشیں مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کی جو ہیں، ان میں سے ایک سازش یہاں پہ ذکر کی گئی ہے کہ تم آپس میں یہ طے کرتے تھے کہ تم ایسے کرو، دن کے شروع کے اندر یعنی صبح ایمان لانے کا دعویٰ کر دو، مطلب مسلمان ہو جاؤ اوپر سے، اس چیز پر، قرآن پر بھی ایمان لے آؤ، ان کے پیغمبر پر بھی ایمان لے آؤ، جو ہی شام ہو جائے تو مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنے مذہب کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایک ان کی تدبیر تھی اور چالاکی تھی، اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں بتاتا ہوں ابھی۔ یعنی دن کے شروع ہونے میں مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، قرآن پر ایمان لانے کا اعلان کر دو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لو، جو ہی شام ہو تو پھر کیا کرو، چھوڑ دو اسلام کو اور پھر اپنے مذہب میں واپس لوٹ آؤ۔ اس کا یہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ کم از کم جو نو مسلم ہیں، نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یا جنہوں نے ہونا ہے یا ہوئے ہیں ابھی کم از کم وہ ہمارے اسلام قبول کرنے کے بعد شام تک واپس نکلنے سے یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں اسلام میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے، یا اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہود و نصارہ اور ان کے علماء، وہ جو اتنے بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ اسلام قبول کر کے واپس جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری پائی جاتی ہے جو ان کو سمجھ آ گئی ہے اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے ایک ہی دن میں، تو یہ دین ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح جو نو مسلم ہیں وہ واپس اپنے دین میں لوٹتے جائیں گے اور دوبارہ کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ ان کی ایک سازش تھی، لیکن یہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں بودھی قسم کی سازش تھی، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہدایت جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے اس سے کچھ چھین نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جسے اللہ دیتا ہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، لے نہیں سکتا، اور جس کو کوئی روک دینے کی کوشش کرے اور اللہ نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ ان کی محض ایک سازش تھی جس کا ذکر یہاں پہ قرآن نے کیا ہے۔ یہ تھا جی مہاراج کا سبق، اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بہار، رونق اور ہمارے دکھوں کا مداوا، بیماریوں کا علاج بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔